عید خوشیوں کی پھوار۔ زندگی میں دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں، مال و دولت، اولاد، مویشی، عہدے اور اسباب عشرت و خواہشات۔ یہ دنیاوی خوشی کہلاتی ہے، دنیا کے ساتھ یہ بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کی خوشی کا تعلق طاعت و فرمانبرداری سے ہے، جو عبادتوں کی ادائیگی کے بعد حاصل ہوتی ہے، جیسے عظیم الشان عبادت روزہ، تو اس کے بعد عید الفطر آتی ہے، اور حج کی ریاضت و عبادت کے بعد عید قربہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں بڑی خوشی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیوں نہیں اللہ کی یاد سے دل اطمینان و سکون سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کا تعلق اللہ سے ہوگا وہ ایسی لافانی خوشی سے ہمکنار ہوگا جسے قرار و دوام ہوگا۔ اسی مناسبت سے فرمان الہی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کے فضل سے اور اسی کی رحمت سے، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ حضرات، اس سال کی عید میں ہمیں ایک نئی حقیقت کی تلاش ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عید کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اس پر ہمیں فرحاں و شاداں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری پہچان اور علامت ہے، اور ہمارا امتیاز ہمیں یہودیوں عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت سے روکتا ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے سے منع کرتا ہے۔ جو لوگ انسانیت کے نام پر دھبا ہیں اور انسانی احساس اور ان کا ضمیر مر چکا ہے، جس کے باعث صہیونیوں یہودیوں نے 30,000 سے زیادہ بے قصوروں کو شہید کیا اور 70,000 کو لہو لہان کیا، اور غزہ کو غزہ کے لوگوں پر ڈھا دیا۔ یہ ہیں بے وقعت ذلیل جو انسانی جذبات سے عاری ہیں۔ یہ لوگ ہرگز اس لائق نہیں کہ ہم ان کی کسی خوشی میں شریک ہوں، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہیں۔ اس عظیم عبادت کے بعد جو عید آئی ہے، ہم اس پر خوشیاں منائیں۔